محمود و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم الشان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور قلب مطابق اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامنے آج دے درس تصوف دا موضوع ہے پریکٹیکل تصوف، یعنی عملی تصوف۔ تصوف قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا اور مرضی مولا دے مطابق زندگی گزارن دا نہ آیا، اور یہی پریکٹیکل تصوف ہے، عملی تصوف ہے کہ تصوف سارا سارا عمل ہے۔ جب تک انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ نتائج برآمد نہیں ہوندے، وہ انوارات پیدا نہیں ہوندے، وہ کیفیات حاصل نہیں ہوندا، وجدان حاصل نہیں ہوندا جہدے نال انسان دا اندر نورانی ہوئے اور دل دا آئینہ صاف ہوئے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، اندر نورانی ہوئے گا تو روح دی اس ساکھی عنصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جل شان و جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرو جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم جو رب سونے فرمایا لا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہو اگر اسی تصوف دے پروگرام دے تے عمل کریں گے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق اتنے عمل کریں گے۔ اسلامی علم تصوف اللہ والے نے اسے واسطے دی بنیاد رکھی تھی، جو دیکھا کہ ساری علم والے لوگ جڑے دنیا دی محبت مبتلا ہو گئے، نفس پرستی دے پیچھے لگ گئے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق جوڑ گئے نے، تو سچے اللہ والے نے پھر علم تصوف دی بنیاد رکھی۔ اسلامی علم تصوف دی بنیاد ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت تو ہٹ کے جڑی روحانیت ہے وہ سب شیطانی پروگرام ہے۔ اس تصوف نو احسان کیا جاندہ ہے جڑا حدیث جبریل چیز دا ذکر ہے، علم طریقت کیا جاندہ ہے، اور اسلامی فطری روحانی سائنس نو کیا جاندہ ہے۔ اسلامی روحانیت اسلامی علم باطنی اور علم لدنی کیا جاندہ ہے، ایک ہی چیز دے مختلف نہ آیا، کیونکہ پریکٹیکل جب تک انسان نہیں کرے گا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل نہیں کرے گا تو کدے بھی انسان جہدے مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، جی رب سونے فرمایا کوئی ہے جنہیں انہوں پڑھا وچوں انہاں وچوں ایک رسول بھیجیا جڑا انہاں سامنے اللہ سونے دیاں آیتاں تلاوت فرماوندا اور انہوں پاک کردا اور انہاں نوں کتاب اور حکمت دا علم عطا کردا ہے، اور بے شک وہ اس تو پہلے ضرور کھلی گمراہی وچ سکے۔ اس آیت پاک دے وچ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب سونے فرمایا کہ
کہ میں ان عرباں وچوں ہی ان انپڑھ عرباں وچوں ہی اپنا رسول مبعوث کیتا اور اپنے حبیب نو بھیجا نے طرف، اور وہ انہاں نو میرے احکامات یعنی قرآن آیت پڑھ کے سناؤں کہ اے اللہ سنوں دا حکم ہے تے عمل کرو تاکہ دونوں جہاناں دی کامیابیاں حاصل کرو، اور انہاں نو پاک کردا ہے اور انہاں نو قرآن کریم دی تعلیم دیندا، قرآن کریم دی روح حکمت یعنی قرآن پاک دی روح سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ اور تصوف دا علم سکھاؤندا تاکہ تے عمل کر کے انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ تے یزکیہم تزکیہ جڑا بنیاد ہے، جب تک انسان اپنے نفس دا نفس عمر دا تزکیہ نہیں کردا، انہوں مزکی نہیں کردا، مطمئنہ نہیں کردا، فنا نہیں کردا، قلب کدے بھی فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ جب تک فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی دل پاک نہیں ہوندا۔ بقول شاعر کے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض۔ ظاہری علمہ نہ دل پاک ہوندا نہ نفس مردا، یہ واسطے مسنون ریاضت و مجاہدات دی لوڑ ہے۔ اس واسطے نہیں چاہیے صحیح العقیدہ ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش متشکن علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہیں صوبہ چنا کو انعکاسی فیض حاصل کریے، صوبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کریے، اور اپنے دل سے توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائیے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب الہی اسباب ولایت کریے تاکہ ولایت دی نعمت میں اثر آوے۔ ولایت دا بوا کھلو، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن پاک اللہ سنوں دا آخری پیغام آخری کتاب ہے، اور مکمل پروگرام دے اندر موجود ہے۔ تو مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے دیدار مولا۔ جب تک انسان سب تو غافلہ لوکاں تو الگ ہو کے مجاہدات نہیں کردا، مراقبات نہیں کردا اور باطنی محنت نہیں کردا، کدے بھی انسان نو روحانی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ روحانی ظاہری باطنی سفر قرآن و سنت دی روشنی کرے گا تو کامیاب ہوگا، بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تصوف کا پروگرام سارا ہے ہی پریکٹیکل ہے، عملی ہے۔ جتے عمل کرے گا قرآن و سنت دے ہوتے دی روح دے مطابق تے اللہ سونے دی منشا و مراد نو سمجھے گا، اور اپنے مولا تے ہر شے قربان کر دے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے گا، خواہشات نفسانی نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے گا۔ کیونکہ نفس عمارہ دا علاج جڑا ہے، نفس عمارہ بہت بڑا فرعون شیطان نمرود یزید ہے انسان دے اندر، یہ علاج ہے یعنی کسی خواہش تے عمل نہ کرو، ہر عمل مرضی مولا دے مطابق کرو تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے، اسی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے۔ تو تصوف ہے ہی ہے جڑا حدیث جبریل جی میں کیتا ہے کہ اللہ دی حدیث جبریل جی میں ذکر فرمایا اللہ سنے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ دی یہ بات اتنا کرو کہ اگر تسی اللہ نو دیکھ رہے ہو تو یہ نہیں تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تو انو دیکھ رہے ہو، تو پھر وہ فقر محمدی دا کمال حاصل ہوئے گا انسان نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ تصوف علم تصوف دا مقصود و مراد ہی ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، سر تو پیروں تک مرضی مولا تقدیر مولا ارادہ الہی فعل الہی بن جائے۔ لیکن تاں ہی ہو سکتا اگر انسان خواہشات نفس لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چوٹ حرام دھوکا دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے غصے نفرت انتقام اللہ سنے دیا نافرمانیاں بدعتاں رخصتاں تعویلاں جو نکلے گا اور شیطانی نصاباں چو نکلے گا تو پھر ہی انسان عمل کر کے یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے دید مولا دی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ فقر دے بارے حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش شجویری رحمۃ اللہ علیہ
فرماؤندے نے کہ فقر دی اصل جڑی ہے متاع دنیا دا ترک اور اس تو علیحدگی نہیں، بلکہ دل نو دنیا دی محبت تو خالی اور رغبت تو بے نیاز کرنا ہے۔ یہ کول سریوں خواہ کچھ بھی موجود نہ ہوئے یا یہ کو دنیا دے سارے اسباب ہی موجود کیوں نہ ہون، تو دونوں وچ کسی بھی حال یہ کسی بھی چیز وچ خلل نہ آئے۔ یعنی انسان دے اندر دنیا دی محبت دل چ نہ ہوئے، دنیاوی اسباب ہے تو کوئی یا نہیں ہے، کسی بھی حال اندر تغیر نہیں ہونا چاہیے۔ دل جڑا ہے ذات مولا ہی ڈوبا رہنا چاہیے، اتباع رسول ناراستہ ہو کے دوام قلبی ذکر و حضور کر دیں، اللہ سنے طرف بندے رہنا چاہیے، تاکہ انسان دی مولا دی نعمت حاصل ہوگی۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہو جب انسان پریکٹیکل کرے گا، اس آیت پاک دے مطابق تزکیہ نفس کرے گا، تصفیہ قلب کرے گا، تیلیہ روح کرے گا، پھر دل میرا نماز عشق نیتے گا، قلب انتابت ہمیشہ لے ذات مولا ڈبے گا، ماسو اللہ تو ادھر نکل جائے، کوشش بھی کرے گا تو ماسو اللہ دے خیال نہیں آئے گا، یعنی فنا و نیستی جمعیت و کمال حاصل ہو جائے گا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اپنے نفس دا تزکیہ کریے، قلب دا تصفیہ کریے، روح دا تجلیہ کریے، اور قلب انتابت سنے ذات مولا ڈبے رہیے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہو کے، کیونکہ بغیر سچے اللہ والے تعلیم و تربیت دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے اور اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے انسان یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ رب سونے تو منائے، راتاں تنہائیاں جو رو کہ سر تو پہلا تک رضائے مولا بن جائے، فنا پھر توحید ہو جائے، غرق پھر توحید ہو جائے۔ لیکن اتنا ہی ہوگا اگر انسان ماسو اللہ سے قلب ہمیشہ لے نکلے گا، تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن، قلب انتابت علی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا اور دوام قلبی ذکر و حضور والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔